میرین ڈیولپمنٹ اتھارٹی الاٹیز اینڈ ریگولرائزیشن یونین جامشورو کے عہدیداران نے حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ 30 برسوں سے جامشورو کے 30 گوٹھوں اور ہزاروں الاٹیز کو شدید ناانصافی اور بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کا سامنا ہے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مذکورہ گوٹھوں کی ریگولرائزیشن کا عمل مکمل نہیں کیا جا رہا، جبکہ شہریوں کو پلاٹس کی حوالگی، بجلی، پانی، سیوریج اور دیگر بنیادی سہولیات بھی فراہم نہیں کی جا رہیں۔ انہوں نے کہا کہ الاٹیز کئی بار متعلقہ ادارے SDA کے دفتر جا چکے ہیں لیکن شنوائی نہیں ہو رہی، جس کے باعث متاثرین شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یونین کے عہدیداران نے حکومت سندھ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ 30 گوٹھوں کی فوری ریگولرائزیشن کر کے الاٹیز کو قانونی حق دیا جائے اور ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جائے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر جائز مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ اس موقع پر یونین کے صدر جنرل سیکرٹری اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے، جنہوں نے مطالبہ کیا کہ عوام کو درپیش مشکلات کا فوری ازالہ کیا جائے اور انصاف فراہم کیا جائے۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اچھی آباد مرکز یونین کے عہدیداران کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ پریس کانفرنس میں موجود صحافی حضرات السلام علیکم۔ ہم آپ کے کثیر الاشاعت اخبارات، پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنے مسائل اعلیٰ حکام متعلقہ اتھارٹیز کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اس سلسلے میں مددگار ہیں۔ امید ہمارے جائز و قانونی حقوق اور 30 مہینوں کی واجب الادا تنخواہوں کی ادائیگی کرنے میں ہماری مدد و رہنمائی فرمائیں گے۔ عزیز صحافی، قانون اور سندھ بھر کے ملازمین کو ہر ماہ کی 1 تک 5 تاریخ تک تنخواہیں ادا کر دی جاتی ہے اور ہم 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی جامشورو کے ملازمین بھی ہر ماہ تنخواہ کی وصولی کے قانون کے حقدار ہیں۔ معزز صحافی حضرات، 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی لوکل گورنمنٹ کا خود مختار ادارہ ہے اور ادارے کے بے پناہ وسائل اور آمدنی کے ذریعے ہیں اور ادارے کے لاکھوں ایکڑ زمین ہے اور زمین کو فروخت کر کے کروڑوں روپے حاصل ہو رہا ہے۔ پلاٹوں کی قسطوں کے مد میں لاکھوں روپے وصول ہو رہا ہے۔ 3 ماہ، کبھی 4 ماہ، کبھی 6 ماہ میں 1 ماہ کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ نتیجتاً ہمارے 30 مہینوں کی تنخواہیں ادارے پر واجب ہو چکی ہیں اور تنخواہ ہر ماہ نہ ملنے کی وجہ سے ملازمین کے گھروں میں فاتح کشی کی حالت ہے۔ لہذا ہم اپنے بچوں کی اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں، نہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ بجلی گیس کے کنیکشن منقطع ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔